میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بہادروں اور شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے آرمی چیف کے بارے میں بات کریں گے، جن کو ہاف بلوچ اور ہاف پنجابی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے جنرل رحیل شریف کی۔ جنرل رحیل شریف 16 جون 1956 کو گجرات کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ہوئی، کیونکہ ان کے والد ان دنوں اپنی فوجی ذمہ داریوں کی وجہ سے کوئٹہ میں تھے۔ ان کے والد انڈین آرمی سے پہلے برٹش آرمی میں بھی اپنی سروسز دے چکے تھے۔ ان کے والد نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا۔ جنرل رحیل اپنے گھر کے تیسرے بیٹے ہیں، جبکہ ان کی 2 بہنیں بھی ہیں۔ 1974 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انٹر کا امتحان پاس کرنے کے بعد پاکستان ملٹری کے 54 لانگ کورس میں شامل ہو گئے۔ اکتوبر 1976 میں انہوں نے سوٹ آف آنر حاصل کی اور 6th بٹالین آف دا فرنٹیئر پوسٹ ریجمنٹ میں تعینات کر دیے گئے۔ دوستو، رحیل شریف کے خاندان کے کارنامے ایسے ہیں جو آنے والی نسلوں کو کتابوں میں پڑھائے اور سنائے جائیں گے۔ 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے میجر عزیز بٹی ان کے ماموں تھے۔ انہوں نے نشان حیدر کا اعزاز حاصل کیا۔ 1971 کی جنگ میں مسلمان کی کے مقام پر دشمن کی چوکی کو تباہ کرنے والے اور اس پر قبضہ کر کے کئی روز تک اس کا دفاع کرنے والے میجر شبیر شہید بھی آپ کے بڑے بھائی تھے۔ دوسرے بڑے بھائی فوج میں کپتان تھے۔ کپتان ممتاز شریف بھی اپنے بھائی کی طرح جنگ کے دوران جب ٹینک کو آگ لگ گئی تو فوجی جوانوں کو بچاتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے۔ اپنی بہادری کی وجہ سے انہیں ستارہ رسالت سے بھی نوازا گیا۔ جنرل رحیل شریف اپنی اس عظیم لیگیسی کے ساتھ فوج میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر 2004 میں ان کو برطانیہ میں موجود رائل کالج آف ڈیفینس میں اسٹڈیز کے لیے منتخب کر لیا گیا، جہاں سے انہوں نے 2005 میں میجر جنرل کے رینک پر ترقی حاصل کرنے کے بعد لاہور کی 11ویں انفینٹری ڈویژن کے کمانڈر رہے۔ ترقی کرتے ہوئے کور کمانڈر گوجرانوالہ مقرر کر دیے گئے۔ اس کے بعد جنرل کے آنے کے بعد 29 نومبر 2013 کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر ہوئے۔ جب آپ آرمی چیف بنے تو اس وقت پاکستان پر دہشت گردی اور بد امنی کے اسیب پاکستان پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اس وقت جنرل صاحب نے جرأت مندانہ فیصلہ کیا کہ اب ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا۔ دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے آپریشن ضرب اسد کو لانچ کر دیا اور اس کے بعد دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر دیا گیا۔ آپ کی اس جرأت اور بہادری کے بعد ملک میں امن و امان کی فضا قائم ہو گئی۔ اس بہادری کی وجہ سے لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اگر ہم جنرل صاحب کی ہابیز کی بات کریں تو انہیں بک ریڈنگ، پولو کھیلنا، سوئمنگ کرنا اور ہنٹنگ کرنا بہت پسند ہے۔ جب آپ کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ کے حق میں بینر لگانا شروع کر دیے جن پر لکھا تھا، خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو۔ اس طرح آپ 29 نومبر 2016 کو سیویئر آف نیشن کا خطاب حاصل کر کے اپنا عہدہ چھوڑ گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کمانڈر ان چیف آف اسلامک ٹروپس کا عہدہ سنبھالا اور یہ ایک فوجیوں کا اتحاد ہے جو کہ 39 مسلم ممالک اس اتحاد میں شامل ہیں۔ اس کا مقصد مسلم ممالک کو شر پسند عناصر سے پاک کرنا تھا۔ اب وہ اسی جاب کے سلسلے میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں مقیم ہیں اور ان کے 2 بیٹے آج بھی پاک آرمی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سلام ہے اس سپوت کو جو قوم کا فخر ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔